یہ کام نہیں کرتے. قبر کے ساتھ روح کا تعلق، یعنی اگر ہم قبر پہ جائیں یا نہ جائیں روح کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، جہاں مردہ دفن کیا گیا ہے اس جسم کی روح اپنے مقام دفن کے ساتھ ایک رابطے میں رہتی ہے، اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے. وہ موجود وہاں کسی وقت ہو بھی سکتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اسی چیز سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام بھی کرو اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہو. یہ حکم ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو روح کا وہاں ہر وقت اس کا تعلق موجود رہتی ہے تو سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا پھر ضروری کیوں ہے؟ پھر تو جواب آگے سے آ جائے گا. اگر میں آپ کو سلام کروں تو میں خود ہی تو نہیں اس کا جواب دوں گا، آپ دیں گی اس کا جواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر وقت وہ موجود نہیں ہے. تب یہ کہا کہ سلام بھی کر لو اور جواب بھی دے لو. دوسری صورت، اگر وہاں بالکل ہی وہ موجود نہیں رہتی روح، تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا تعلق تو قائم رہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں رہے بھی یا ہر وقت نہ ہی رہے. تو ہمیں چونکہ عام آدمی کو بظاہر آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں، تو یہ دونوں ہی صورتیں کر دی گئیں کہ سلام بھی کر لو، اس کا جواب بھی دے دو. ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا تھا میرے لیے؟ جی جی، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ روح کو میں نے تو پہلے ہی جواب دیا آپ کو کہ جب آپ سلام کرتی ہیں، یہ بھی تو سلامتی بھیجی نا آپ نے روح پہ، تو فوراً اس کی اطلاع اس کو ملتی ہے. نہیں آپ تشریف رکھیے، بالکل میں عرض کرتا ہوں آپ سے. سوری نہیں فرمائیے. ایک سوال آیا تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیعت کے کیا معنی ہیں؟ دوسرا یہ کہ خانقاہی نظام نے زر پرستی پہ کس حد تک اثر ڈالا ہے جو امت کی اجتماعی جو ہے کمزوری ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک میں دوسری امتوں کی طرح مبتلا ہو جائے گی، لیکن زر پرستی انہیں تباہ نہ کر دے. اب یہ دور زر پرستی کا ہے، اس میں حال یہ ہے کہ ہر محکمہ، ہر شعبہ زندگی کا جو ہے نا وہ زر پرستی کی نظر ہوا ہے. خانقاہی نظام نے اس پہ کیا اثرات ڈالے ہیں؟ تو میں بھی زر پرستی کے اس دور میں شکار ہوئے پریشان ہوں. میں ذرا اس چیز کا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیعت کا کیا ہے، اصل میں وہ آپ نے بڑی صاف گوئی اور سچائی کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے میں کہنا شاید آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سن پائے کچھ نہیں سن پائے، خیالوں میں کھوئے ہوں گے آپ. وہ میں نے شروع ہی وہیں سے کیا تھا کہ خانقاہی نظام کس مقصد کے لیے شروع ہوا اور کہاں تک اس نے اس کو سرو کیا. لیکن انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ خانقاہی نظام جو اتنا اچھا تھا، جس نے بہت ہی اسلام کی خدمت کی، وہ ہندو انفلوئنس کی وجہ سے، لوکل روایات اور رسومات کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلا گیا جس کو آپ زر پرستی کہتے ہیں.
میں نے اس کو لفظ ایکسپلائٹیشن یوز کیا تھا اس کی جگہ، تو وہ مریدوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی. وہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو میں دوبارہ عرض کر دوں گا. جہاں تک بیعت کی بات ہے، میں نے یہ بھی جب میں خانقاہی نظام کو ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ 3 طرح کے آتے ہیں. ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو صرف وقتی طور پر کوئی مسئلہ پوچھنے آ گئے یا دعا کرانے آ گئے اور چلے گئے. دوسری قسم وہ ہے جو علم قرآن انہوں نے حاصل کر لیا، علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، علم فقہ سیکھنا چاہتے ہیں، علم حدیث یا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک حصہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں کچھ عرصے کے لیے رکے اور اس کے بعد وہ جب علم انہوں نے حاصل کر لیا تو چلے گئے. تیسری قسم وہ ہے جو وہاں آتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تعلیم و تربیت دونوں وہاں حاصل کر لیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی اسکول کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے ایڈمیشن فارم بھر کے دیا، اس کے ساتھ اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کا ایک فارم ہے جس پہ آپ نے دستخط کیے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پالیسیز اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنا دیں گے، پرائمری اسکول کے، بچہ اور اس کے والدین اس کی پوری پابندی کریں گے، اور اس ضمن میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. اسی طرح اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اتنی فیس ہوگی، اتنی چھٹیاں ہوں گی، اس ڈریس میں آنا ہوگا، یہ اسٹیشنری لانا ہوگی، یہ تمام اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہیں. اب اس کو آپ سائن کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پرائمری کلاس پاس کیے بغیر اس پر سائن کیوں کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ صاحب وہ تو داخل ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن لے لے. تو ایجوکیشن لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہو، اور اس کو ڈسپلنڈ رکھنے کے لیے سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے، اور اس کو وہ ایگری کر رہا ہے کہ میں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ابائڈ کروں گا. اسی طرح یہ بیعت جو ہے وہ دستخط تو نہیں کرتے فارم آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کا، لیکن بیعت کر رہے ہیں اس درویش کے ہاتھ پر جو اس خانقاہ کا ہیڈ ماسٹر ہے کہ جب تک میں اس خانقاہ سے متعلق رہوں گا تو میں اللہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین پر کاربند رہوں گا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو انسٹرکشنز آپ سے دی جائیں گی میں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کروں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کی طرف سے لیٹ ڈاؤن ڈو ناٹس کے زمرے میں آتا ہوں، اور میں تمام تر اپنی جسمانی اور ذہنی قوت کو بروکار لاؤں گا اللہ کی طرف سے لیٹ ڈاؤن ڈوز کے سلسلے میں کہ جو حکم دیا ہے میں اس کو بجا لاؤں. اب وہ بیعت کی ان شرائط پر وہ بیعت کرتا ہے. تو اس میں علم قرآن تو وہ بیعت کرنے کے بعد سیکھے گا، پھر جیسے پرائمری اسکول کا رولز اینڈ ریگولیشنز کو سائن کرنے کے بعد ایجوکیشن شروع کرے گا. تو اس میں قرآنی علم ہی تو حاصل کرنے آیا ہے، تبھی تو بیعت کی اس نے. نہیں، آپ دیکھیے، میں اس میں گزارش کروں آپ سے، اگر ہم 2 یا 3 نقطوں کو یکجا کر جائیں گے تو کام نہیں بنے گا. بات دیکھنے کی بات یہ ہے، یا تو ہم اس کو یوں دیکھ لیں کہ خانقاہی نظام کیا ہے، بیعت کیا ہے، اس کو علیحدہ کر کے دیکھ لیں. یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ایک خاکہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں یہ سسٹم کیا تھا. اب اس کا دوسرا حصہ اگلا وہ ہے جس پر آپ انسسٹ کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ اس کو مس یوز کس طرح کیا جا رہا ہے، راد راوٹ سے کہ اس کو ابیوز کس طرح کیا جا رہا ہے. مس یوز تو بڑا مائلڈ ورڈ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کے ایک کارخانے میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا اسٹیل یوز کر کے اسٹرینجنٹ اسٹینڈرڈز کے تحت
ایک سرجیکل نائف بنا ہے، اس لیے کہ سرجن ڈیلیکیٹ سے ڈیلیکیٹ آپریشن بڑی آسانی کے ساتھ اس سرجیکل نائف سے کر لے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اٹھا لاؤں اور سڑک پر چلتا ہوا اس سے تھریٹ کروں کسی کو کہ جیب خالی کر دو ورنہ میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا، اور ادھر اسی نائف سے میو ہاسپٹل کا ایک کارڈیالوجسٹ اس سے مریض کا علاج کر دے، تو اس میں اس چاقو بیچارے کا کیا قصور ہوا؟ قصور تو میرا ہے جس نے اس ایک اچھی جگہ استعمال ہونے والے چاقو کو لوٹ مار کے لیے استعمال کر لیا. تو پھر چاقو کو برا کہنا مناسب نہیں ہوگا. کیا جی؟ نہیں صاحب، بات یہ ہے اصل میں آپ کے ذہن سے ایک کنفیوژن، اب میں سمجھاؤں کنفیوژن آپ کا کہاں پر ہے. آپ بیعت جس کو کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بیعت یہ ہے کہ صاحب میں ایک گدی نشین پیر ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے کہا کہ صاحب میں تو مر گیا، میرے دنیاوی معاملات بڑے ٹیڑے ہیں، نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، بچہ میرا پڑھ نہیں رہا ہے، مکان کے اندر وائٹ واش کرنے کے لیے موکلات نہیں آتے ہیں، مزدور ہائر کرنے پڑتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، تو میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں سنا آپ کے پاس بڑی ماورائے فطرت قوتیں ہیں، کرامات آپ کی بہت مشہور ہیں. تو میں نے کہا جی آئیے جناب تشریف لائیے، اور میں نے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ لیا اور کہہ دیا میں نے آج سے آپ کو مرید کیا. اس کے بعد آپ نے جیب میں جو کچھ آپ کے ہے آپ نے اٹھایا اور میرے پاؤں میں ڈھیر کر دیا. ہر مرتبہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میرے لیے گندم بھی لے کے آتے ہیں، چینی بھی لے کے آتے ہیں، دیسی گھی بھی لا رہے ہیں. بھائی ایسی بیعت کے سلسلے میں تو علامہ اقبال نے بڑا صحیح سلوک کیا تھا کہ وہ جو پیر صاحب ان کے گھر پہ ایک بڑے مشہور بیٹھے تھے تو ان کا مرید ایک وہیں آ گیا تھا، تو آ کے عرض کی تھی کہ حضرت میں 100 روپے کا مقروض ہو گیا، دعا کر دیجئے کہ یہ میرا قرض اتر جائے. تو پیر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دعا کر دی. تو جاتا ہوا 2 روپے کا نذرانہ پیش کر دیا پیر صاحب کی خدمت میں. تو چلا تو جب علامہ صاحب نے پیچھے سے آواز دے دی کہ ادھر آنا، میاں جب تم اس پیر کے پاس آئے تھے 100 روپے کے مقروض تھے، جب جا رہے ہو 102 کے مقروض ہو کے جا رہے ہو. آپ اصل میں اس کو ریفر کر رہے ہیں، میں خانقاہی نظام کو ریفر کر رہا ہوں جہاں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، جہاں نذرانے وصول نہیں کیے جاتے اور لوگوں کو یہ راہیں نہیں دکھائی جاتی کہ عمل کی راہ نہ اختیار کرو بلکہ دعاؤں کی راہ اختیار کرو تو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے. بھائی خانقاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کو تعلیم دیتے ہیں، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم بھی، اور وہ فری ہے. آپ وہاں رہتے ہیں، جو میسر ہے آپ بھی کھاتے ہیں، جو میسر ہوتا آپ پہنتے ہیں وہاں، اور وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ریسیو کرنا ہے، ان سے بولنا کیسے ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، لوگوں کی زیادتیاں کیسے برداشت کرنی ہیں، لوگوں کے ظلم کیسے سہنے ہیں، آپ نے بغیر چہرے پر ذرا سی ناگواری لائے. پھر اگر کبھی وقت جہاد آ جائے تو کس خوبصورتی اور کس آسانی کے ساتھ اپنی جان قربان کر دینی ہے اس جہاد میں، دلیری بھی سکھاتے ہیں وہ. یہاں تو بھائی یہ جو ہے یہ جس سلسلے کی آپ بات فرما رہے ہیں اس کو تو وہ علامہ اقبال نے بڑے مزے کا کنڈیم کیا تھا، کیونکہ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، نہ یاد رہتے ہیں شعر، لیکن میں اس کا مفہوم بتا سکتا ہوں کہ یہ جو روحانیت ہے یا تصوف ہے یہ سوائے اس کے کہ قوم کو بے عملی کی راہ دکھاتی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، جس طرح کی دعائیں میں صبح سے شام تک لوگوں کی کرتا ہوں بیٹھ کے، اور کچھ لوگ اگر مجھے شبہ ہو جائے کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ کچھ پڑھا لکھا ہے تو میں کہنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ بھائیو کیوں یہ کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ